بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سے قبل تلاوت کلام پاک کے لیے مناور دوں گا جناب اسد عباس صاحب سے دعا کے تلاوت کلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ لیکچر دین کا آفاقی پیغام آگہی کا ایک سلسلہ ہے تاکہ وہ حقائق، وہ معارف اور وہ باتیں جن کا تعلق دین کی گہرائیوں سے ہے یا دقیق علوم سے ہے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر اپنے دین کو سمجھیں اور اپنی معنوی زندگی اور اس کی فیض و برکات اور روحانی تقاضوں سے بھی آگاہ ہوں۔ ہمارے ان لیکچرز سے خطاب جناب ثاقب اکبر صاحب فرما رہے ہیں مسلسل، اور کافی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے جن میں توحید و رسالت اور اس طرح کے دیگر موضوعات ہیں۔ تو ثاقب صاحب چونکہ ایران تشریف لے گئے ہیں، ایک علمی ریفرنس میں وہاں پہ عالمی بیداری کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں اس سلسلے کی جاری رکھتے ہوئے آج جناب مزمل حسین صاحب جو ہمارے شعبہ تحقیقات کے ڈاکٹر ہیں، ان کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ وہ آج کے اس لیکچر سے خطاب کریں، اور آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے کہ قرآن میں تعریف نہیں ہے۔ اس پر وہ گفتگو کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں جناب مزمل حسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خداوند کریم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ معنوی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو، تو قرآن اس کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی باعزت ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہو سکتا ہے۔ امیر کائنات قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی نصیحت کرنے والی کتاب ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتی، ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو گمراہ نہیں کرتی، ایسی بولنے والی کتاب ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کے ساتھ لگ گیا، اس کا ہم نشین ہو گیا، اس کو اس نے اپنا ساتھی بنا لیا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اس قرآن سے میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے، لہٰذا تم اپنی بیماریوں کے لیے اس سے شفا طلب کرو، اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد حاصل کرو۔ یہ قرآن اللہ اور اس خالق کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچتے۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی سلطنتیں تباہ ہو جائیں، ان کا جاہ و جلال ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، ان میں اگر قرآن باقی ہے تو پھر بھی وہ سر بلند ہے،
سمجھو ان کے پاس عظیم سرمایہ موجود ہے. اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر وہ اس کی تعلیمات پہ بشرطے عمل کرتے ہوں تو پھر کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے، جو قرآن اس کو سر بلند کر دے. اب اس قرآن پہ بہت سے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. مثلا قرآن میں محکم ہے، متشابہ ہیں، نسخ ہے، منسوخ ہے، قرات قرآن ہے، تحریف قرآن ہے، بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی ہے. آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تحریف قرآن پہ، کہ آیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلم دانشوروں نے بھی مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس پہ گفتگو کی ہے. اور البتہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اس قرآن میں تحریف کو ثابت کیا جائے، تاکہ جیسے دوسری کتابوں میں تعریف ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کتابوں کی حجیت ختم ہو گئی ہے، وہ قابل اعتبار نہیں رہی، قرآن میں بھی اگر ثابت کر دیں تحریف تو قرآن بھی اسی طرح ناقابل اعتبار ہو جائے گا، پھر اس کی بھی حجیت ختم ہو جائے گی. تو جس طرح ان کتابوں کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ قومیں دین سے دور ہو گئی ہیں، قرآن میں بھی اگر اسی طرح تحریف ثابت ہو جائے تو یہ ناقابل اعتبار ہو جائے گی. جب ناقابل اعتبار ہو جائے گی تو پھر یہ قوم بھی ختم ہو جائے گی. البتہ ان لوگوں کو یہ مواد مسلمانوں نے فراہم کیا، یعنی مسلمان فرقوں نے ایک دوسرے کی کتابوں سے یہ روایات نکالی ہیں جو تحریف پہ دلالت کرتی ہیں. وجہ کیا تھی اس کی تعریف سے نکالنے کی؟ تاکہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اور دوسرے فرقے کو غیر مسلم ثابت کر دیں، جن اسلام سے نکلا ہوا فرقہ ثابت کر دیں. اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کی کتابوں سے وہ روایات نکالی ہیں چھانٹ چھانٹ کے. یہ نہیں دیکھا وہ ضعیف ہیں، یہ معتبر ہے، بس ان کی کتاب میں موجود ہے لہذا وہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے لہذا وہ تعریف قرآن کی قائل ہیں. ہم آج اسی پہ گفتگو کریں کہ واقعاً شیعہ مذہب یا اہل سنت مذہب میں کوئی ایسے ہیں افراد جو تحریف قرآن کے قائل ہوں. تو سب سے پہلے ہم تحریف کا معنی کرتے ہیں کہ تحریف کہتے کس کو ہیں. تحریف کے لغوی معنی ہوتا ہے تبدیلی، تبدیل کر دینا. جیسے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کلم یعنی کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں ان کے مقامات سے. اب یہ تحریف قرآن میں دو چیزیں آئیں گی، ایک تعریف معنوی اور ایک ہے تعریف لفظی. تحریف معنوی کیا ہے؟ یعنی قرآن کے معنی کو بدل دینا، اور یہ تعریف قرآن میں ہوئی ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہم اقاموا الحروف ویحرفون حدودہ، کہ ان لوگوں نے قرآن کے حروف کو تو قائم رکھا ہے، یعنی اس کے الفاظ کو تو قائم رکھا ہے، لیکن اس کے معنی میں تحریف کی ہے. ہم یراؤون ولا یرؤون، الفاظ کی تو روایت کرتے ہیں، یعنی الفاظ تو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے معنی کی رعایت نہیں کرتے. تو اب ہم بہت سے مورد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جس میں تحریفیں ہوئی ہیں. ابھی ہم فقط یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس معنی میں تعریف ہوئی ہے، آیا یہ تعریف قابل گرفت ہے یا نہیں، یہ بعد میں فیصلہ کریں. اب یہ تحریف کی وجہ کیوں بنی؟ بعض لوگوں نے اپنے عقائد کو صحیح کرنے کے لیے یا اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اس کے معنی بدل دی. مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب خود اہل سنت کے مفسر تفسیر کبیر والے جناب امام فخر الدین رازی، ان اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اولی الامر میں مختلف اقوال ہیں. یعنی یہ کون ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو،
اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں اس اولی الامر کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو سردار لشکر ہو اس کو اولی الامر کہتے ہیں، تو ایک معنی یہ ہو گیا۔ ایک اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ جو اہل حل و عقد ہیں، یعنی کسی بھی قوم کے جو بڑے افراد ہیں وہ اولی الامر ہیں۔ ایک معنی کیا گیا کہ جو امام معصوم ہے وہ اولی الامر ہے۔ ایک معنی یہ کیا کہ جو صاحبان حکومت ہیں وہ اولی الامر ہیں۔ اب دیکھیں یہ 5 مختلف معنی ہوئے، اب حقیقت میں تو ایک ہی معنی تھا نا، تو یہ جو 5 معنی، اس کا مطلب اس معنی سے دوسرے معنی کو بدل دیا، تو جب معنی بدل گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ تعریف ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آدم نے، ایک معنی یہ کیا جا رہا ہے، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، پس گمراہ ہو گیا۔ اب عصا کا معنی نافرمانی ہو گیا، غوا کا معنی ہو گیا گمراہ ہونا۔ لیکن ایک معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب پہ اعتماد کیا، فغوا، اور آگے چلے گئے۔ اب دیکھو دو بالکل مختلف معنی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت قرآن کریم کی، الم یجد کا یتیمن فآوا فوجد کا ضالن فہدا، رسول خدا کے مرد اللہ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری پرورش کی؟ آگے کیا ہے؟ فوجد کا ضالن فہدا، اور ہم نے تمہیں گمراہ پایا پس تمہاری ہدایت کر۔ یہ بھی ایک معنی ہے جو عام روٹین میں یہی تقریباً معنی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور بھی بہت معنی ہے۔ امل یتیمہ، چلو اس میں تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، یتیم کا معنی وہ یتیم بھی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن یتیم کا ایک اور جو اصلی معنی ہے وہ ہے نایاب، یعنی ہٹ کے۔ ہم بچے کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ بچوں کا باپ موجود ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ ایسا ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کے اس کا باپ نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یتیم۔ در یتیم آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسے پتھر کو جو دوسروں سے نایاب ہو۔ تو لہٰذا ایک معنی یہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں نایاب پایا، ہم نے کیا تمہیں منفرد پایا، فآوا، اور اپنے پاس رکھا۔ فواجدہ کا ضالن، اور تمہیں ہم نے ضال کیا کہتے ہیں؟ گمراہ۔ ایک معنی تو یہی کیا نا ہم نے کہ گمراہ پایا اور ہدایت کی، لیکن ایک معنی اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، البتہ جو تفسیر میں انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی ہیں کہ حضرت رسول خدا بچپن میں گم ہو گئے تھے، تو انہوں نے، اللہ نے اس کو ڈھونڈ کے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا، یعنی تم گم ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ ایک معنی یہ بھی کیا تھا، یہ قلبی نے کیا ہے کہ انکا کافرن، تم کافر تھے، فی قوم ضال، یہ گمراہ قوم، یعنی تم ان کے دین پہ تھے۔ لیکن ایک معنی امام رضا علیہ السلام نے بھی کیا، فَأَمَّا فَوَجَدَكَ ضَالًا، کیا مطلب؟ یعنی تم اتنے عظیم تھے اسی یتیم کے ساتھ ملاتے ہوئے، تم ایسے نایاب تھے، تم ایسے عظیم انسان تھے کہ یہ لوگ تجھے پہچانتے ہی نہیں تھے، یعنی تیری عظمت سے نا آگاہ تھے، لا بلد تھے۔ ہم نے ان لوگوں کی عقول کو اتنا بلند کیا کہ اب یہ تجھے پہچاننے لگے۔ ایک معنی یہ بھی ہے یتیم کو۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیتیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی، کیوں؟ لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ،